समझता हूँ। शुक्रिया मिस्टर चेयरमैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिस्टर चेयरमैन, मेरे हाथ में ये फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल है, बजट है। मैं इस पे अवाम के एहसासात और जज्बात की तर्जुमानी भी करूँगा और साथ कुछ तजावीज़ भी हुकूमत को दूंगा कि यह मुस्तकिल इस रिटोरिक से काम ले रही है कि और कोई ऑप्शन नहीं था, तो और कोई ऑप्शंस थे और हैं जिसको काम में लाना चाहिए। लेकिन मिस्टर चेयरमैन, ये जो मिनी बजट है, मैं इसको ब्लैक डॉक्यूमेंट कहता हूँ। ये एक स्याह दस्तावेज है और मिस्टर चेयरमैन, ये पाकिस्तानियों के लिए डेथ वारंट है। इसमें 170 अरब रुपए के टैक्स लगाए गए और बिजली वो 8 रुपए यूनिट, गैस 124% इजाफा, पेट्रोल और डीजल के अंदर इजाफा, यहां तक कि शैम्पू, साबुन और बच्चों के बिस्किट और टॉफियों के ऊपर भी टैक्स लगाया गया है। मिस्टर चेयरमैन, लोग हाथ उठा उठा के बद्दुआएं इस हुकूमत को दे रहे हैं और ये जो मिनी बजट है, ये मिनी बजट यहां नहीं बना है, ये अमेरिका में बना है। अमेरिका में ये आईएमएफ के हेडक्वार्टर में बना है, ये आईएमएफ के हेडक्वार्टर में बना है। और इस बजट को ले करने से साबित हो गया कि हमारे वजीर खजाना पाकिस्तान के वजीर खजाना नहीं है, आईएमएफ के नुमाइंदे हैं, आईएमएफ के वजीर खजाना है। मिस्टर चेयरमैन, इन पॉलिसियों की वजह से मुल्क पाकिस्तान की चेहरे की रंगत उड़ी हुई है, पाकिस्तानियों के चेहरे की रंगत उड़ी हुई है इन नाकाम माशी पॉलिसियों की वजह से। मिस्टर चेयरमैन, इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर कर्जे जो हैं ये 63,000 अरब रुपए तक चले गए हैं। हालांकि FRDL 2005 फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेट लिमिटेशन एक्ट हुकूमत को पाबंद करती है कि वो मजीद कर्जे नहीं ले सकते, लेकिन खिलाफ वर्जी करके कर्जे ले रहे हैं। ये मेरे सामने मोहतरम वजीर आजम साहब का बयान पड़ा है, मैं वो रीड करके सुनाता हूं। वजीर आजम साहब कहते हैं, मैं अभी UAE से होकर आया हूं, मैंने पहले फैसला किया था कि उनसे मजीद नहीं मांगूंगा, लेकिन फिर मैंने हिम्मत बांधी और उनके सदर को कहा कि आप मेरे बड़े भाई हैं, मुझे शर्म तो आ रही है लेकिन मजबूरी है, हमें $1 अरब और दे दें। ये है, ये आप देखें, ये पाकिस्तान का चेहरा है वजीर आजम। वो कह रहे हैं मुझे शर्म तो आ रही है लेकिन आप मेरे भाई हैं तो $1 अरब दे दें, $1 अरब और दे दें। मिस्टर चेयरमैन, डॉलर की कीमत बेकाबू है, रुपए जो है वो कागज का टुकड़ा है। FDI में, ऑर्डर प्लीज, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में 60% कमी हुई है। मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप के एक्सपोर्ट 10% कम हुए हैं। आटा इस वक्त 20 किलो तेला 3,000 रुपए में मिल रहा है और अशियाई खुर्दनोश की कीमतों का 75 साला रिकॉर्ड टूट गया है। पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी महंगाई जो इस वक्त 33% तक इन्फ्लेशन CPI इंडेक्स वो जाने वाला है। ये मिस्टर चेयरमैन कल की पेशावर के रेट्स हैं जो गरीब आवाम इस्तेमाल करते हैं, ये सुन लीजिए। चावल 330 रुपए किलो, चीनी 90 रुपए किलो, घी 560 रुपए किलो, आटा 2,700 रुपए किलो, वो कमजोर आटा, और चाय की पत्ती 1,800 रुपए किलो और दाल चना 250 रुपए किलो। ये मिस्टर चेयरमैन, ये मैं पूछना चाहता हूं वजीर खजाना साहब से कि अगर आप माहिर मईशत हैं, और मैं इस हुकूमत से पूछना चाहता हूं अगर इनके दिलों में गरीब का दर्द है, तो वो इन कीमतों के साथ मुझे एक क्लासपोर का, एक दिहाड़ीदार का, एक मजदूर का, एक गरीब आदमी का बजट बना के दिखा दें। ये गरीबों को मार रहे हैं, गरीबों को कुचल रहे हैं। मिस्टर चेयरमैन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर एक क्वीन मैरी थी और वो हर वक्त टैक्स लगाती थी और टैक्स लगाने के बावजूद बजट खसारे में होता था, तो उसका निकनेम पड़ गया था मैडम डेफिसिट। हमारे वजीर खजाना भी मिस्टर इन्फ्लेशन है, मिस्टर डेफिसिट है। हमेशा से
ہمیشہ سے یہ خسارے میں اس وقت ورلڈ اکنامک فورم 10 بڑے خطرات کا کہہ رہے ہیں، ورلڈ بینک جی ڈی پی گروتھ صرف 2% کا کہہ رہے ہیں، دواساز کمپنیاں وہ اپنی کارخانوں کو بند کر رہے ہیں، اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ آپ اندازہ کر لیں 3 ہفتوں میں 57 روپے فی لیٹر پیٹرول میں اضافہ ہوا ہے، 57 روپے فی لیٹر۔ 3 ہفتوں میں 40 روپے فی لیٹر ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ مسٹر چیئرمین، یہ بدترین قسم کی مہنگائی ہے۔ 400 اشیاء جو غریب عوام استعمال کر رہے ہیں ان کی قیمتیں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں سے جڑی ہوئی ہیں۔ 9 کروڑ لوگ خط غربت سے نیچے ہیں، انہی کے اوپر یہ ناکام حکومت، پی ڈی ایم کی فیلڈ حکومت، ناکام حکومت ان غریبوں کے اوپر مزید مہنگائی کے قرضے ڈال رہی ہے۔ یہ عوام کے جیبوں کے اوپر ڈاکہ ہے، یہ غریبوں کے جیبوں کے اوپر ڈاکہ ہے، یہ معاشی دہشت گردی ہے، سنگ دلی ہے، بے رحمی ہے۔ مسٹر چیئرمین، میں حکومت سے پوچھتا ہوں، ان کو جب سے یہ حکومت آئی ہے بالخصوص ان کو مہنگائی کے علاوہ کوئی اور کام آتا ہے؟ قیمتیں، ضروریاتی زندگی کی قیمتیں بڑھانے کے علاوہ اس حکومت کو مسٹر چیئرمین کوئی اور کام آتا ہے؟ اس وقت تو غریب عوام مہنگائی سے تنگ ہیں، مردوں تک مہنگائی کے اثرات پہنچ چکے ہیں۔ میڈیا رپورٹ کر رہے ہیں کہ تدفین کے اخراجات میں بھی اضافہ ہو گیا ہے، لوگوں کے لیے مردے دفنانا مشکل ہو گیا ہے۔ ایسی مہنگائی جو قبر تک پیچھا کرتی ہے، اس پی ڈی ایم کی وجہ سے پاکستان کے عوام کے اوپر مسٹر چیئرمین وہ مسلط ہو چکی ہے۔ اس وقت ڈار صاحب کہہ رہے ہیں، جی سر، ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی معاشی ترقی یہ اللہ کے ذمے ہیں۔ آپ نے معیشت کو اللہ کے قانون کے خلاف ورزی سود کے اوپر چلا رہے ہیں، آپ نے آئی ایم ایف کی غلامی اختیار کی ہے، آپ کا قبلہ مکہ کے بجائے آپ نے امریکہ کو بنایا ہوا ہے، اور معیشت کی ترقی اللہ کے ذمے لگا رہے ہیں۔ مسٹر چیئرمین، اس طرح معیشت ترقی نہیں کرے گا۔ مسٹر چیئرمین، یہ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت مافیا کی حکومت ہے پاکستان کے اندر، اور اس مافیا کی وجہ سے پاکستان کے مسائل کے اندر مستقل اضافہ ہو رہا ہے۔ میں 2-3 منٹ میں مسٹر چیئرمین تجاویز دے کے اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے مسٹر چیئرمین کہ یہ جو اس وقت حکومت کی معاشی پالیسیاں ہیں، اس سے ثابت ہو گیا ہے کہ انہوں نے پاکستان کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے بجائے اشرافیہ جمہوریہ پاکستان بنایا ہے۔ 1% اشرافیہ کا انہوں نے پاکستان کو ریپبلک بنایا ہے۔ میری تجویز تو یہ ہے مسٹر چیئرمین، سب سے پہلی کہ آپ 87 رکنی کابینہ کا حجم کم کریں۔ دنیا کی سب سے بڑی کابینہ اور سب سے نالائق کابینہ اس وقت پاکستان کے اوپر ہے، اس لیے کابینہ کا حجم مسٹر چیئرمین سب سے پہلے کم کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ گزارش کروں گا مسٹر چیئرمین کہ یہ جو ججز ہیں، جرنیل ہیں، بیوروکریٹس ہیں اور پارلیمنٹیرینز ہیں، آپ ان کی مراعات ختم کریں ان کی مراعات۔ 60 بلٹ پروف گاڑیاں یہ صرف کیبنٹ استعمال کر رہی ہیں، جو ججز اور جرنیل اور سیو بیوروکریسی استعمال کرتی ہے وہ اس کے علاوہ ہیں۔ اتنی بڑی بڑی لینڈ کروزروں میں وزراء گھومتے ہیں جو ایک ٹرک جتنی فیول استعمال کر رہا ہے۔ یہ اس غریب ملک کے پیسوں کے اوپر عیش و عشرت اور شاخرچیاں نہیں ہیں۔ مسٹر چیئرمین، یہ میرے سامنے ایک ریٹائرڈ جج کی یہ پینشن کی تفصیل ہے۔ 10 لاکھ روپے ماہانہ پینشن، 3000 روپے ٹیلی فون کال مفت، 2000 یونٹ بجلی مفت، 300 لیٹر پیٹرول مفت۔ یہ کیا ہے؟ یہ اشرافیہ کے عیش و عشرت یہ ختم کرنا ہوگا مسٹر چیئرمین۔ اس پروٹوکول کلچر کو جب تک اس کو آپ ختم نہیں کریں گے پاکستان ترقی نہیں کرے گا۔ 1.5 لاکھ سرکاری گاڑیاں پاکستان میں مفت پیٹرول استعمال کر رہی ہیں۔ سرکاری گاڑیوں پر، مراعات پر، ٹی اے ڈی اے پر 1 یونٹ بجلی، 1 یونٹ گیس، 1 لیٹر پیٹرول کسی کو بھی مفت نہیں ملنا چاہیے۔ غریب عوام کے اوپر بوجھ ڈالتے ہو تو اشرافیہ کے اوپر بھی بوجھ ڈالو۔ مسٹر چیئرمین، اسی طرح ایف بی آر ہے، ایف بی آر کرپشن کا گڑھ ہے۔ 155 لگژری گاڑیاں، وہ ایف بی آر جس نے قرض لیا تھا سسٹم کو اپ گریڈ کرنے کا، 155 لگژری گاڑیاں، سب سے بڑی کرپشن
اس وقت FBR کے اندر ہو رہا ہے. FBR کرپشن کا گڑھ ہے, عیش و عشرت کا مرکز ہے. FBR کی اور ٹیکس کلچر کی اس کی آپ ریسٹرکچرنگ کریں. مسٹر چیئرمین, غیر ترقیاتی اخراجات کو کم کریں. غیر ترقیاتی اخراجات, اس وقت یہ حکومت غریب عوام کے اوپر بوجھ ڈال رہی ہے, لیکن اپنے ہر MNA کو 1 ارب روپے ترقیاتی کام کے لیے دے رہی ہے. یہ سیاسی رشوت ہے, یہ آئندہ انتخابات کے لیے ہے, یہ غریبوں کا پیسہ ہے, اس کو غریبوں کی طرف ڈائیورٹ کر دیا جائے. مسٹر چیئرمین, ڈیفنس بجٹ جو نان کمبیٹ ڈیفنس بجٹ ہے اس کو کم از کم 50% تک کم کر دیا جائے. بیرون ملک سے پیسہ واپس لایا جائے. مسٹر چیئرمین, ابھی ترکی کے زلزلے کے لیے امریکہ کے اندر ایک پاکستانی نے $30 ملین دیے. وزیر اعظم صاحب نے اس کو اپریشیٹ کیا, اس کے اوپر ٹویٹ کیا. میں وزیر اعظم صاحب سے پوچھتا ہوں, ایک پاکستانی امریکہ میں اردوغان کو اور ترکی کو $30 ملین دے رہے, آپ کو کیوں نہیں دے رہا؟ اس لیے کہ آپ کے اوپر اعتماد نہیں ہے, ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. آپ کو کوئی پیسہ, اپنے پاکستانی آپ کو پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. بیرون ملک سے پیسہ واپس لائیں. اور آخری بات, ذخیرہ اندوزوں کے اوپر آپ ہاتھ ڈالیں. مسٹر چیئرمین, آٹے کی قیمت کہاں تک پہنچ گئی؟ گندم کی کوئی قلت نہیں ہے. آٹا مافیا, پیٹرول مافیا, سریا مافیا, سیمنٹ مافیا, چینی مافیا, سب اس ملک کے اندر مسلط ہے, عوام کو لوٹ رہے ہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, حکومت اس کو پروٹیکشن کر رہی ہے. تو ذخیرہ اندوزوں کے اوپر وہ ہاتھ ڈالیں, اس کے بغیر یہ ملک ترقی نہیں کرے گا. اور اس وقت مسٹر چیئرمین, لوگوں کی حالت بہت بری ہے, لوگ سخت تکلیف میں ہیں. لوگ کہتے ہیں ہم بجلی کے بل دیں, گیس کے بل دیں, ہم اپنے لیے روٹی لائیں, بچوں کو اسکول کی فیسیں دیں. لوگ پریشان ہیں کہ ہم کیا کریں. حکمرانوں کو کوئی احساس نہیں ہے. یہ IMF ان کو بتاتا ہے کہ بجلی کے اور گیس کے سبسڈی ختم کرو, عوام کے اوپر ٹیکس لگاؤ. IMF نے کبھی ان کو نہیں بتایا کہ وزیر اعظم ہاؤس چھوڑ دو, گورنر ہاؤس چھوڑ دو, وزیر اعلیٰ ہاؤس چھوڑ دو, پروٹوکول کلچر چھوڑ دو, کرپشن چھوڑ دو, باہر سے پیسے لاؤ. IMF ہمیشہ ان کو راستہ دکھاتی ہے تو غریب عوام کے اوپر بوجھ کا راستہ دکھاتی ہے. ہم اس بجٹ کو مسترد کرتے ہیں. یہ پاکستان دشمن عوام دشمن بجٹ ہے.